مختصر حمد و ثنا کے بعد رمضان کا دوسرا جمعہ ہم تمام دوست بڑی عقیدت کے ساتھ اپنے علم اور اپنے عمل کے لیے قرآن سے متعلق چند باتوں کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کا ایک صفتی نام ہے حدیث۔ لغت میں حدیث کہتے ہیں نئی بات کو، قدیم کی ضد۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوگا، قرآن تو نئی کتاب نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کلام اللہ آیا وہ یہی ہے، پھر اسے حدیث نئی بات کیوں کہا گیا؟ دیکھیں، جس طرح لغت میں حدیث نئی بات کو کہتے ہیں، بالکل اسی طرح لغت میں اس قدیم بات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے جو مرور ایام کی وجہ سے، گزرتے ہوئے زمانوں کی وجہ سے ذہن سے محو ہو چکی ہو، ذہن سے مٹ چکی ہو، ذہن میں موجود نہ ہو، اور نئے سرے سے اس بات کو ذہن میں تازہ کیا جائے، زندہ کیا جائے، تو اسے بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کو جو حدیث کہا گیا ہے وہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے، یہ ہے قدیم لیکن نئی روح پھونکی ہے اس نے کلام اللہ کے اندر۔ اگر ہم سورہ مرسلات کے آخر میں جائیں، مکی صورت ہے اور مکہ کے دور ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ صورت ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے قریش مکہ کھا لو، مزے کر لو، حقیقت یہ ہے کہ تم مجرم ہو۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اے عرب کے لوگوں، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، تم نہیں جھکاتے ہو، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس حدیث کے بعد، اس کلام اللہ کے بعد کون سی ایک نئی کتاب آئے گی جس پر یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے؟ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو مخاطبین ہیں وہ عرب کے لوگ ہیں، وہ بنی اسماعیل ہیں، وہ اپنے آپ کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ملتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ کلام کیا کر رہا ہے؟ نئی روح ان کے اندر پھونک رہا ہے۔ جو چیز، جو سبق ان کے ذہن سے محو ہو چکا ہے، مٹ چکا ہے، نئے سرے سے اس سبق کو تازہ کیا جا رہا ہے، اس لیے اللہ نے کہا حدیث۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو نبی علیہ السلام اس حدیث کے ذریعے، اس کلام اللہ کے ذریعے عربوں کے اندر نئی روح زندگی کی پھونک رہے تھے۔ اس حدیث کا ہم مسلمانوں پر اثر کیا ہونا چاہیے، یہ قرآن نے واضح لفظوں میں ہمیں بتا دیا ہے، اور جو اثر اللہ رب العالمین کلام کے اندر بتا رہا ہے، ہم سب کی یہ کوشش ہونا چاہیے کہ یہ اثر کسی بھی درجے میں ہم پر قائم ہو۔ اگر ہم سورہ زمر کی آیت نمبر 23 کا مطالعہ کر سکیں تو رب العالمین فرماتے ہیں اللہ الذی نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس نے بہترین حدیث نازل کی، بہترین کلام نازل کیا، جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، ہم آہنگ ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، اس کلام اللہ کو سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور جسم نرم پڑنے کے بعد اللہ کی ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اللہ رب العالمین کے کلام سے دلوں کا نرم پڑنا سمجھ میں آتا ہے،
جسموں کا نرم پڑنے کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں، اس حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ان کے اندر اکڑ نہیں ہوتی، ان کے اندر اپنی بڑائی کا اظہار نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت ہے نا، صحیح مسلم کتاب الجنہ وصفت نعیمہا میں، ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بڑی معروف حدیث ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہم سب روزے سے ہیں، ایک ایمانی حرارت یہاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا کہ ہمارا رسول ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ اوحا الیہ، اللہ تعالیٰ نے، خالق نے، مالک نے میری طرف وحی کی۔ وحی کیا کی ہے؟ ان تواضعوا، اے وہ لوگوں جو اس کلام پر ایمان لا چکے ہوں، جن کے دلوں پر اس کلام نے نئی روح پھونک دی ہے، ان تواضعوا، عاجزی کے ساتھ زندگی بسر کرو، منکسر المزاج بنا کے اپنے آپ کو رکھو، حتی لا یفخر احد علی احد، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مقابلے میں فخر نہ کرے، ولا یبغی احد علی احد، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر سرکشی نہ کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ کلام حدیث ہے، اور اس کا اثر ہمارے قلوب پر بھی ہونا چاہیے، اس کا اثر ہمارے جسموں پر بھی ہونا چاہیے۔ اب غور کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ یہ حدیث کہاں لے کر گئے؟ اپنے مخاطبین کے پاس، اہل عرب کے پاس، اہل مکہ کے پاس، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ایمان پر اس قدر بے چین ہیں کہ اللہ رب العالمین کو تبصرہ کرنا پڑا۔ اب اس بے چینی کو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں قرآن کے الفاظ میں۔ اللہ کی قسم اگر یہ بے چینی آج کے صاحب جبہ صاحب دستار کے اندر پیدا ہو جائے، معاشرے میں بڑی تبدیلی آ جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کا نقشہ قرآن کھینچ رہا ہے۔ ہم چلتے ہیں سورہ کہف میں، اس کی آیت نمبر 6 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ کہف مکہ کے دور متوسط میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت دیتے ہوئے 5-6 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ہجرت حبشہ کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اب حالات کتنے کٹھن اور سخت ہوں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیچھے پڑھ کر، کفار مکہ کے پیچھے پڑھ کر ان کے غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اب اللہ کے رسول کس کے ایمان کے متلاشی ہیں؟ ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، جو اس زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ایمان کے اس قدر متلاشی ہیں اور بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے اِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے مسلم اس حدیث پر، اس کتاب پر جو ان کی زندگی کو نئی زندگی دے رہی ہے، ان کے قلوب میں نئی روح پھونک رہی ہے، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر بھی ہے نا، متفق علیہ معروف روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال تو ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی، پروانے اس میں گرنے لگے، آگ جلانے والا پروانوں کو آگ سے بچا رہا ہے، لیکن پروانے پورا زور لگا کر آگ پر ہی گرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَأَنَا آخِذٌ بِحُجْزِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں بھی تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا، لیکن تم زبردستی اس آگ میں گر پڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو۔ تو یہ قرآن حدیث ہے، یہ نئی زندگی ہمیں دے رہا ہے، یہ نئی روح ہمارے اندر پھونک رہا ہے، تو لہٰذا اس کلام کی بدولت ہماری زندگیوں کے اندر کسی حد تک تبدیلی آنی چاہیے۔ دیکھیں اس کلام کی اگر قدر نہ کی نا تو خدا کے سامنے ہم جواب دہ ہیں۔
اب اس کلام کی آپ جامعیت پر غور کریں، اس کی معنویت پر غور کریں اور اس کی تکمیل پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے ایک صفتی نام اس کلام کو دیا ہے مہیمن۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ مائدہ میں اتر کر، اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو مہیمن کہا۔ مہیمن کہتے ہیں محافظ کو، نگہداشت کرنے والے کو۔ عربی میں کہا جاتا ہے ہیمن الرجل الشیء، کہ ایک شخص نے ایک چیز کو اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ عربی میں کہا جاتا ہے ہیمن الطائر علی فراخہ، کہ پرندے نے اپنے پر پھیلائے اور اپنے چوزوں کو اپنے پروں میں سمیٹ کر محفوظ کر لیا۔ اب قرآن کو اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کو مہیمن کیوں کہا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی تعلیمات کو، برحق تعلیمات کو قرآن نے اپنے اندر محفوظ کیا ہے۔ جتنے قدیم صحائف جن کے نام سے ہم واقف ہیں یا جن کے نام سے ہم ناواقف ہیں، ان سب کی برحق تعلیمات کو قرآن نے اپنے اندر محفوظ کیا ہے۔ اب اگر اس کی قدر ہم نہ کر سکیں تو کیا خدا کے سامنے جواب دہ نہیں ہے؟ یعنی کامل صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، لفظ بلفظ ہمارے پاس موجود ہے، حرف بحرف ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی لیے دوستو، اس کلام کے ساتھ ہمارا جو ابتدائی تعلق ہے اور برقرار رہنا چاہیے وہ ہے تلاوت کا۔ جیسے رمضان میں ماشاءاللہ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ وقت نکال لیتے ہیں، کوئی ایک قرآن پڑھتا ہے، کوئی ایک سے زیادہ قرآن پڑھ لیتا ہے، لیکن یہ روٹین صرف رمضان تک نہ ہو، رمضان کے بعد بھی تلاوت قرآن کا شغف اور شوق برقرار رہنا چاہیے۔ بھائی رمضان میں آپ نے ایک مہینے میں ایک قرآن پڑھا ماشاءاللہ، آپ کوشش کریں اگلے 11 مہینے میں صرف ایک قرآن پڑھیں، لیکن روزانہ کی روٹین بنائیں، اس قرآن سے غافل نہ ہو، اسے ہاتھوں سے جانے نہ دیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے جو رمضان کی برکت سے ہمارے ہاتھوں میں آ چکا ہے۔ اب اگر رمضان گزرنے کے بعد یہ ہمارے ہاتھوں سے پھر ایک مرتبہ جزدان کے اندر چلا گیا اور گھر کی الماری پر چلا گیا تو بہت بڑی بدنصیبی ہے ہماری۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ نہیں دوستو، ہے فائدہ۔ بغیر سوچے سمجھے بھی قرآن اگر پڑھا جا رہا ہے تو یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے نا۔ بھائی ایک مزدور ہے، ایک کسان ہے، ایک ریڑھی والا ہے، ایک دہاڑی لگانے والا ہے، ایک بوڑھا ہے، ایک جوان ہے، ایک عورت ہے، ایک معصوم بچہ ہے، وہ قرآن کو پڑھ رہا ہے کلام اللہ سمجھ کر، تو عقیدت تو ہے نا، اسے احترام تو ہے۔ پھر یہ جو قرآن کا لفظی تواتر ہے یہ اس کی دلیل ہے، قرآن کا جو عملی تواتر ہے یہ اس کی دلیل ہے، یہ قرآن کی حفاظت کا عظیم تر ذریعہ ہے۔ اسی لیے تو ہمارے رسول نے پوری توجہ دلائی، باقاعدہ وہ متفق علیہ معروف روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روایت کی راویہ ہے کہ بھئی جو قرآن مہارت کے ساتھ پڑھے گا مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ لکھنے والے بزرگ تر فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن جو قرآن کو مہارت سے نہ پڑھے یتتعتع فیہ، اٹک اٹک کے پڑھے گا، رک رک کے پڑھے گا، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، الفاظ کی ادائیگی اس کی زبان پر مشکل ہوگی، کیسے نکالے وہ عربی الفاظ، فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو کچھ آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور وہ آداب کیا ہے کہ ٹھیک ہے آج آپ قرآن عربی لہجے میں نہیں پڑھ رہے، کوشش جاری رکھیں عربی لہجے میں پڑھنے کی، تجوید کے ساتھ آج قرآن نہیں پڑھیں، کوشش جاری رکھیں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ سکیں۔ آج آپ کے پاس حسن صوت نہیں ہے، کوشش جاری رکھیں حسن صوت آ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں، پھر قرآن کی تلاوت کبھی بھی یعلمون تعلمون کی طرح نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ نے شروع کیا اور دھکا مار دیا آپ نے، یعنی کلام اللہ کی ایک شان نظر آنا چاہیے نا، ایک ایک جملہ جب آپ کی زبان سے نکلے، چاہے آپ اس کا مطلب نہیں جانتے لیکن اتنا تو جانتے ہیں کہ خدا کا جاری کردہ کلام ہے، خدا سے جاری ہوا ہے، خدا اس کا مبدا ہے، خدا اس کا سرچشمہ ہے،
تو کلام کی ایک شان ہونی چاہیے، لہذا ٹھہر کر، رک کر، تسلی کے ساتھ آیات پر وقف کر کے اس قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ بھائی اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، ما ائتلفت علیہ قلوبکم، جب تک تمہارا دل کرتا ہے، تمہارا من کرتا ہے، اطمینان تمہیں حاصل ہے۔ لیکن جہاں تم دیکھو کہ اب تھوڑی سی بے چینی طبیعت میں پیدا ہو رہی ہے، اکتاہٹ پیدا ہو رہی ہے، تو مذہب آپ سے نہیں کہتا نہیں بھائی پڑھنا ہے آپ نے، مذہب کو سمجھیں آپ، مذہب ایسا نہیں ہے زبردستی آپ کے کمر پر وزن ڈال دے گا، لوڈ ڈال دے گا، نہیں، جب تک آپ کا من کر رہا تھا آپ نے پڑھا، جہاں دل اچاٹ ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقوموا عنہ، اب چھوڑ دو قرآن، بند کر دو قرآن۔ تو قرآن کی تلاوت چاہے آپ بے سوچے سمجھے کریں، اس کا فائدہ ہے اور ہمیں کرتے رہنا چاہیے، نہ صرف رمضان میں، رمضان کے بعد بھی یہ پریکٹس ہماری جاری رہنا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ قرآن جو بے سوچے سمجھے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اس کا قرآن کے ساتھ ہمارا صرف ابتدائی تعلق ہے، انتہائی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کا ایک نام ہے الکتاب۔ کتبہ کا لغوی اور بنیادی معنی ہے چیز کو جمع کر دینا ہے، جیسے عرب لوگ کہتے ہیں کتبت الثقہ، مشکیزے میں، تھیلے میں کچھ چیزیں جمع کر دی گئیں، پھر اوپر سے اسے سی دیا گیا، تو اسے کہتے ہیں کتبت الثقہ۔ کلام اللہ کو کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے حروف کو، الفاظ کو، آیات کو، صورتوں کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف معانی میں کتاب کا لفظ قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے۔ کتاب اعمال نامے کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، نوشتہ تقدیر کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، خط اور پیغام کے لیے بھی قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے، احکام اور فرامین کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح الکتاب کا لفظ کلام اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اس بات سے باخبر ہونا چاہیے کہ یہ کلام اپنے اندر کوئی پیچیدگی نہیں رکھتا، اپنے اندر کوئی الجھاؤ نہیں رکھتا۔ قرآن کا بیان بالکل واضح ہے، قرآن کا بیان بالکل صاف ہے۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ کہف کی پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی جس کے اندر کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ تو قرآن اپنے مدعا میں، قرآن اپنے بیان میں، قرآن اپنے پیغام میں، قرآن اپنے درس میں، قرآن اپنی نصیحت میں، قرآن اپنی خیرخواہی میں بالکل واضح ہے۔ آپ دیکھیں نزول قرآن کے زمانے میں جو ادبائے عرب تھے، شعرائے عرب تھے، ان کی زبانیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے سامنے گنگ ہو چکی تھیں، اور ادبائے عرب، شعرائے ادب یہ کہنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے تھے ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یعنی یہ کلام محمد الرسول اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ خالق ارض و سما کا کلام ہے، اور اس کلام کی روانی ایسی ہے، اس کا بیان اتنا پرزور ہے۔ وہ جو بخاری کی روایت آتی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجمع میں، مکی دور ہے، مکہ کا زمانہ ہے، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ کے اندر نماز تک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے مجمع میں سورہ نجم کی تلاوت کی جہاں مسلمان بھی تھے، جہاں مشرکین بھی تھے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہوئے سورہ نجم کا اختتام کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سورہ نجم کی اختتامی آیت آیت سجدہ ہے، نبی اسلم آیت سجدہ پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے والوں میں مسلمان بھی ہیں اور مشرکین بھی ہیں۔ اب مسلمانوں کا سجدہ تو سمجھ میں آتا ہے، مشرکوں نے کیوں اس آیت پر یا قرآن اور کلام پر سجدہ کیا؟
دیکھیں قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو انہوں نے تسلیم کیا ہے. یہ عربوں کی عادت تھی، وہ ہر اچھے کلام کے سامنے سجدہ کر دیا کرتے تھے. کتنے ہی شعراء تاریخ کے اندر گزرے ہیں جن کے کلام کو داد تحسین دینے کے لیے انہوں نے سجدہ کیا ہے. تو قرآن کی فصاحت، قرآن کی بلاغت، قرآن کے بیان کے سامنے وہ مجبور ہو گئے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے بھی سجدہ کیا ہے. یہ ہے کلام. اس کلام کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ عظیم ترین کلام ہے. دوستو، یہ جس کتاب کی طرف میں بار بار آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کلام نے ہم مسلمانوں پر حجت تمام کر دی ہے. یعنی اب ہمارے پاس ہماری گمراہی کا کوئی عذر نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارے شرک کا، ہماری بدعت کا، ہماری ضلالت کا، ہماری غفلت کا، ہماری مدہوشی کا، ہماری چوری کا، ہماری ڈکیتی کا، ہمارے کرپشن کا، ہماری بے ایمانی کا کوئی عذر ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے یہ کتاب نازل کر کے آخری درجے کی حجت ہم مسلمانوں پر تمام کر دی ہے. اگر ہم سورہ انعام میں اتر سکیں، توجہ رہے دوست کہ رب العالمین کہہ کیا رہے ہیں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. بھئی یہ مبارک کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کر دی ہے، اب اس کی اتباع کرو. اللہ رب العالمین نے یہاں کتاب کو مبارک کہا ہے. جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اس بارش کے لیے جس بارش سے زمین سیراب ہو جاتی ہے، شاداب ہو جاتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے، اس بارش کو مبارک کہا ہے. تو قرآن بھی کیا ہے؟ وہ بارش ہے جس سے ہمارے دلوں کی سرزمین کو شاداب ہونا چاہیے، سرسبز ہونا چاہیے، سیراب ہونا چاہیے. اور قرآن کی اس بارش سے ہمارے دلوں پر جو رویدگی ہو وہ ہمارے اخلاق کی ہو، وہ ہمارے کردار کی ہو، وہ ہماری سیرت کی ہو، وہ ہماری نئی روح کی ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مبارک کتاب جو ہم نے نازل کی ہے، جس کی تم نے اتباع کرنی ہے، یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ بھئی قرآن ہماری طرف تو آیا نہیں، کتاب اللہ ہمیں تو ملی نہیں، ہم سے پہلے یہود و نصارہ کے پاس کتاب تھی. یا تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، اگر ہم پر بھی یہود و نصارہ کی طرح کوئی کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ہم یہود و نصارہ سے زیادہ راہ راست پر ہوتے. اب اللہ رب العالمین نے کتاب نازل کر دی ہے، رب العالمین نے کتاب اتار دی ہے، کوئی ہمارے پاس عذر نہیں ہے. ہم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی چوری، اپنی ڈکیتی، اپنی گمراہی، اپنی غفلت، اپنی مدہوشی، اپنی بے ایمانی، اس کا عذر نہیں پیش کر سکتے. حجت تمام ہو گئی، رسول نے حجت تمام کی. رسول کی کتاب قیامت تک کے لیے حجت انسانوں پر تمام کر رہی ہے. اور ہم مسلمانوں کو دوستو اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب یوم محشر ہوگا، میدان حشر میں سب لوگ جمع ہوں گے اور رب العالمین سارے انسانوں کے سامنے ایک کتاب لا کر رکھ دے گا. اور یہ کتاب کون سی ہوگی؟ ہمارا نامہ اعمال. اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ اعمال، کتاب رکھ دی جائے گی سارے انسانوں کے سامنے. جو مجرمین ہوں گے وہ اس نامہ اعمال کے اندراجات کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے افسوس، کوئی چھوٹا گناہ ایسا نہیں ہے، کوئی بڑا گناہ ایسا نہیں ہے، کوئی معمولی غلطی، کوئی بڑی غلطی ایسی نہیں ہے جسے کتاب کے اندر درج نہ کر دیا گیا ہو. دوستو، ہم سب کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ قرآن کا ایک صفتی نام ہے کہ یہ المیزان ہے. میزان کا کیا مطلب؟ کہ اگر ایک مسلمان
یا ایک مسلم معاشرہ اس بات کا جائزہ لینا چاہتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے، اسے کہاں کھڑا ہونا چاہیے، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کی خامیاں کیا ہیں، اس کے اندر فوائد کتنے ہیں، اس کے اندر نقصانات کتنے ہیں، اس کے اندر تعمیر کتنی ہے، اس کے اندر تخریب کتنی ہے. جو مسلم معاشرہ جائزہ لینا چاہتا ہے وہ قرآن کو آئینہ بنا لے. اللہ رب العالمین نے سورہ شورى غالباً آیت نمبر 17، 18 یا 19 ہے، اس میں فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. اللہ رب العالمین نے میزان کے طور پر کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کون سے تھے؟ قرآنی اخلاق تھے. قرآنی اخلاق کون سے ہیں؟ کائناتی اخلاق. تو ہم سب کے پاس کون سا اخلاق ہونا چاہیے؟ کائناتی اخلاق ہونا چاہیے، آفاقی اخلاق ہونا چاہیے. اب میں توجہ دلا رہا ہوں، میرے الفاظ پر آپ توجہ کریں اور دل میں خدا سے دعا کریں. جو بات میں کہہ رہا ہوں اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآنی اخلاق تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی موجود ہے. قرآنی اخلاق کیا ہیں؟ کائناتی اخلاق ہیں. ہم سب مسلمانوں روزے داروں کا اخلاق بھی کیا ہونا چاہیے؟ آفاقی اور کائناتی اخلاق ہونا چاہیے. دیکھیں سورج طلوع ہوتا ہے، وہ اپنی روشنی، وہ اپنی حرارت، وہ اپنی تمازت، وہ اپنی دھوپ بغیر کسی تقسیم کے سب کو دیتا ہے. نہ گورے کا فرق، نہ کالے کا فرق، نہ عربی کا فرق، نہ عجمی کا فرق. یہی کائناتی اخلاق ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم بھی فرق کرنا چھوڑ دیں. کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون بیگانہ ہے، کس سے شناسائی ہے، کس سے شناسائی نہیں ہے. بارش برستی ہے، امیر کے لیے بھی برستی ہے، غریب کے لیے برستی ہے. جھوپڑے پر بھی برستی ہے، محل پر بھی برستی ہے، سخت زمین پر بھی برستی ہے، زرخیز زمین پر بھی برستی ہے. ایک مومن کا مومنانہ اخلاق ایسا ہی ہوتا ہے کہ جناب وہ امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں کرتا. وہ جھوپڑے والے کو بھی عزت دیتا ہے، وہ محل والے کو بھی عزت دیتا ہے. وہ نرم دل لوگوں کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے اور سخت دل لوگوں کے لیے بھی اپنے دل میں گنجائش رکھتا ہے. یہ جو زمین اپنی رویدگی دیتی ہے، کوئی بھی کسان ہل چلا لے، وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، وہ مسلمان ہو، جو بھی زمین پر ہل چلاتا ہے زمین اپنی رویدگی دیتی ہے. نہ یہ مذہب دیکھتی ہے، نہ عقیدہ دیکھتی ہے، نہ مسلک دیکھتی ہے، نہ رنگ دیکھتی ہے، نہ نسبت دیکھتی ہے. یہی کائناتی اخلاق ایک مسلمان کے اندر ہوتا ہے. وہ ہر انسان کو انسان ہونے کی عزت دیتا ہے، ہر مسلمان کو مسلمان ہونے کا احترام دیا کرتا ہے. اور دوستو آگے بڑھتے ہوئے ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلاتا چلوں. قرآن کے ساتھ ہمارا جو دوسرا بہتر تعلق، اعلیٰ تعلق ہونا چاہیے وہ ہے قرآن کو سمجھنے کا. یعنی ہم تمام مسلمان قرآن پر ڈیرا ڈال دیں، مطالعاتی ڈیرا. ہم سب مسلمان قرآن پر اعتکاف کریں، مطالعاتی اعتکاف. دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں بھی یہ بات کہی ہے اور سورہ محمد میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے، افلا یتدبرون القرآن. یہ لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن غور و فکر کی کتاب ہے. ٹھیک ہے ہمارا ابتدائی تعلق کہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، چاہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن دوستو سائنسی دنیا ہے، 21ویں صدی ہے، علوم کی سینچری ہے. ہر گھر کے اندر ماشاءاللہ وائی فائی موجود ہے، ہر ایک کے پاس اینڈرائڈ موبائل موجود ہے. آج الحمدللہ آپ کے پاس بہت سارے ایسے وسائل موجود ہیں کہ قرآن کا مطالعہ بسہولت بآسانی کیا جا سکتا ہے. تو کیوں نہیں رمضان میں خدا سے یہ عہد کریں
انشاءاللہ قرآن پر ہم مطالعاتی ڈیرا ڈالیں گے، ہم مطالعاتی اعتکاف کریں گے۔ قرآن نے کیا کہا؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اب اگر آپ دماغ حاضر رکھیں تو میں تدبر کا لفظ آپ کو سمجھا سکوں۔ دیکھیں، تدبر کہتے ہیں عربی میں کسی بھی چیز کے انجام کو سامنے رکھ کر پروگرام بنانا۔ کسی بھی چیز کا انجام سامنے رکھیں، اختتام سامنے رکھیں اور پھر پروگرام بنائیں۔ ایک سیدھی سی مثال آپ کو دوں۔ جاپان جس زمینی پٹی پر واقع ہے وہاں زلزلے بہت آتے ہیں۔ جب زلزلے آتے ہیں تو عمارتیں ڈھہ جاتی ہیں۔ اب انہوں نے اس چیز کو سامنے رکھ کر کہ زلزلہ آئے گا، عمارتیں تباہ کر دے گا، گرا دے گا، انہوں نے ایک پروگرام بنایا۔ وہ پروگرام کیا کہ جناب جو بھی عمارت بنائی جائے گی وہ زلزلہ پروف ہوگی۔ انہوں نے ایسا اسٹرکچر ڈیزائن کیا، انہوں نے ایسی کنسٹرکشن کی کہ زلزلہ آتا ہے، عمارتوں کے اندر لہر سی پیدا ہوتی ہے لیکن عمارتیں تباہ نہیں ہوتی، گرتی نہیں۔ تو انہوں نے زلزلے کو انجام کو سامنے کر پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا تدبرون القرآن، بھئی یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اب انجام سامنے رکھ کر ہم نے پروگرام بنانا ہے۔ انجام کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ تقریر کرتے ہوئے ہمیں بتاتے ہیں یہ جو دنیا ہے یہ عارضی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی ہے۔ آج آنکھ کھلی ہے، پتہ نہیں آج ہی بند ہو جائے، پتہ نہیں کل بند ہو جائے، لیکن اس زندگی کے بعد جو دوسری زندگی ہے وہ ابدی ہے، وہ ہمیشگی کی زندگی ہے، وہ حتمی زندگی ہے۔ اب اللہ رب العالمین باقاعدہ دوسری زندگی کے حوالے سے نقشہ کھینچتا ہے کہ جناب فرشتے کس طرح تمہاری روح قبض کرتے ہیں۔ دوسری زندگی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں قبر میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دوسری زندگی کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں میدان حشر بپا ہوگا۔ دوسری زندگی کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں کسی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دوسری زندگی کے بارے میں رب العالمین تقریر کرتے ہوئے کہیں جنت اور اس کی نعمتوں کا نقشہ کھینچتے ہیں، کہیں جہنم اور اس کی ہولناکیوں کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنی موجود زندگی اور اپنی آنے والی زندگی ان کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا نقشہ بنائیں، اسے کہتے ہیں تدبر۔ افلا تدبرون القرآن، یعنی اپنی موت کو یاد رکھتے ہوئے، اپنی قبر کو یاد رکھتے ہوئے، اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہوئے خدا را اپنا نقشہ زندگی بناؤ۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ میں ایک دعوت فکر تمام دوستوں کو دوں۔ دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مختلف اوقات میں مختلف نمازوں میں مختلف سورتوں کی تلاوت کی ہے تو یہ اندھی بہری تلاوت نہیں تھی۔ آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے ہم نہیں سمجھ سکے ہوں، ہم مخصوص نمازوں میں مخصوص صورتیں صرف سنت سمجھ کے تلاوت کر رہے ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ نے یہ اندھی سنت جاری نہیں کی تھی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخصوص نمازوں میں مخصوص صورتیں تلاوت کرتے تھے ان کے مضامین کی طرف توجہ دلانے کے لیے۔ تو تمام دوستوں کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں، کم سے کم رمضان میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ صورتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں میں بار بار دہرائی ہیں انہی کا مطالعہ کر لیں۔ سورہ قمر ہے، سورہ قاف ہے، سورہ منافقون ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ اعلیٰ ہے، سورہ غاشیہ ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ کافرون ہے۔ تو وہ صورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بار بار صحابہ نے سنی ہیں، انہی صورتوں پر ہم مطالعے کا ڈیرا ڈال دیں، مطالعے کا اعتکاف کر لیں، آغاز کریں دوست، نیت کریں۔ دیکھیں یہ کہنا کہ قرآن شاید صرف علماء کے لیے ہے، علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، بالکل ایسی بات ہے۔ ظاہر ہے عربیت سے جتنے وہ واقف ہیں، عربی ادب سے جتنے وہ واقف ہیں، عربی گرامر یا عربی علوم سے جتنے ہم نہیں ہیں، لیکن ایک عام پاکستانی، ایک عام اردو داں وہ ڈائریکٹ جا کے عربی کتابیں تھوڑی پڑھے گا بھائی، وہاں سے تھوڑی ہدایت لے گا، وہ کس سے کرے گا؟ وہ کسی صاحب علم کی
کتاب کا مطالعہ کرے گا، اس کے ترجمے کو پڑھے گا، اس کی تفسیر کو پڑھے گا۔ ایک عالم نے جو بہترین اردو داں ہیں، جو علوم عربیہ کا بہترین ماہر ہے، اس نے کام کر دیا نا ہمارے لیے۔ اب یہ کہنا کہ جناب قرآن ترجمے کے ساتھ نہ پڑھا جائے، تفسیر کے ساتھ نہ پڑھا جائے، گمراہی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے کہنا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن نصیحت کے لیے، قرآن خیر خواہی کے لیے، قرآن سبق حاصل کرنے کے لیے آسان ترین کتاب ہے۔ اب دوستو توجہ رہے، میں اپنی تقریر کے اختتام کی طرف آ گیا ہوں۔ دیکھیں، قرآن کا جو سب سے معروف نام ہے اور قرآن کے اندر سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے وہ قرآن ہی ہے۔ غالباً 63 مرتبہ یہ قرآن کا لفظ قرآن کے اندر قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ بھی قرأ سے ہے، جس کا بنیادی معنی ہے جمع کرنا، لیکن پھر یہ پڑھنے کے معنی میں بھی ہے۔ پھر قرآن فعلان کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ، جسے بار بار پڑھا جائے۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن صرف یہی نہیں ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، قرآن وہ بھی ہے جو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف نبیوں اور رسولوں پر نازل ہوا۔ میں ایک آیت کی طرف اشارہ کروں، سورہ ہجر ہے۔ یہودیوں نے نبی علیہ السلام پہ اعتراض کیا کہ جناب جب توریت کی شکل میں ہمارے پاس ہمارا قرآن موجود ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم سے تمہارا قرآن کیوں لیں؟ تو اللہ نے پتہ کیا کہا تھا؟ الذین جعلوا القرآن عزین۔ ان یہودیوں نے اپنے قرآن کو تقسیم کر لیا ہے، ان یہودیوں نے اپنے قرآن کو بگاڑ لیا ہے، محرف کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنے قرآن کے ایک حصے کو مانا ہے، دوسرے حصے کو انہوں نے چھپا دیا ہے۔ اے یہودیوں، تمہیں تمہارا قرآن مبارک آج دنیا کو جس قرآن کی ضرورت ہے وہ قرآن ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے۔ دوستو یہ جو رمضان کے ہم روزے رکھ رہے ہیں نا، عظیم عبادت، آپ کے ذہنوں میں کبھی سوال آیا کہ بھئی 12 مہینے تھے، اللہ رب العالمین کسی بھی مہینے کو روزے کی عبادت کے لیے مقرر کر سکتا تھا، منتخب کر سکتا تھا، رمضان کے مہینے کا انتخاب کیوں کیا؟ خود خدا نے بتایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، روزوں کی عظیم عبادت کے لیے ہم نے رمضان کے مہینے کا انتخاب اس لیے کیا کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ ہم صرف روزے رکھ کر اپنے نفس کا تزکیہ نہ کریں، بلکہ نزول قرآن پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کریں، اللہ رب العالمین کی بڑائی کا اعلان کریں۔ اور دوستو جو قرآن ہمارے پاس ہے نا، یہ تنزیل ہے، یعنی ایسے ہی تھوڑی اللہ رب العالمین نے یہ قرآن دے دیا ہمیں۔ رب العالمین نے قرآن کے نزول کے لیے بڑا اہتمام کیا ہے۔ اب میں ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو اللہ کی قسم قرآن کے کئی مقامات پہ لے کے جاتا اور بتاتا کہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل من حکیم حمید۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ نازل ہوا ہے، بڑی شان کے ساتھ نازل ہوا ہے، بڑی قدر و منزلت کے ساتھ نازل ہوا ہے، رب العالمین کی بڑی اسکیم کے ساتھ نازل ہوا ہے، رب العالمین کے بڑے پروگرام کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ رب العالمین نے باقاعدہ یہ اہتمام کیا کون سی آیت کب دی جائے گی، کون سی سورت کب دی جائے گی، کس سبق سے صحابہ کو کس وقت واقف کیا جائے گا، بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن نازل ہوا ہے۔ اور رب العالمین کا جو قرآن ہے یہ رب العالمین کی رحمت کا جوش بھی ہے، یہ رب العالمین کی رحمت کا دوام اور استمرار بھی ہے۔ معمولی کتاب ہے یہ۔ قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، درست بات، راستی پر مبنی بات، صحیح ترین بات اگر مل سکتی ہے قرآن کے اندر مل سکتی ہے۔ اور جو شخص قرآن پر ایمان لایا، قرآن پر عمل کیا، قرآن اسے بشارت دیتا ہے ان لہم اجرا کبیرا، تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کی ایک صفت ہے
ذکر، قرآن یاد دہانی ہے۔ توجہ رہے دوست آپ کی، قرآن کوئی نئی کتاب نہیں، قرآن کوئی نیا بیان نہیں۔ پیدائشی طور پر جو ہدایت ہم لے کر پیدا ہوئے، تخلیقی طور پر فطرت کی جو رہنمائی لے کر ہم پیدا ہوئے، قرآن وہی ہدایت ہمیں بتا رہا ہے، قرآن وہی سبق ہمارے سامنے دہرا رہا ہے۔ یعنی جب دنیا کے اندر ہم آئے تھے، ماں کی گود میں تھے، تو ہم ہدایت یافتہ تھے، عقل سلیم لے کر آئے تھے، فطرت سلیم لے کر آئے تھے۔ ہاں، بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ گمراہیاں ہمارے اندر آ گئی تھی، یہ قرآن نازل ہوا، اس نے بھولا ہوا فطرت کا سبق ہمیں یاد دلا دیا۔ اسی لیے قرآن نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اے محمد وسلم، اس ذکر کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ دوستو، اس قرآن کی ایک صفت ہے تذکرہ۔ تذکرہ کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، خیر خواہی۔ قرآن ان ھذہ تذکرہ، سورہ مزمل میں کہا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ بھائی اللہ نے قرآن نازل کر کے آپ کو نصیحت کر دی، آپ کو خیر خواہی کا سبق دے دیا۔ اب جس کا دل چاہے وہ خدا کی طرف قدم بڑھا لے، اور جس کا دل نہ چاہے وہ خدا سے رکا رہے۔ عربی میں تذکرہ ٹکٹ کو بھی کہتے ہیں، ریل کا ٹکٹ، ہوائی جہاز کا ٹکٹ، بس میں سفر کر رہے ہیں اس کا ٹکٹ۔ تو یہ قرآن جنت کا ٹکٹ ہے، ملے گا کسے؟ سورہ طٰہٰ کی ابتدا میں جائیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن نازل کر کے ہم نے آپ کو مشقت اور پریشانی میں نہیں ڈال دیا، الا تذکرۃ لمن یخشی۔ یہ قرآن جنت کا ٹکٹ ہے ہر اس شخص کے لیے جو خدا سے ڈر کر زندگی گزارے گا۔ ہم سب کا قرآن کے ساتھ اولین تعلق جو ہونا چاہیے، سب سے بڑا تعلق ہونا چاہیے، وہ ہے عمل کا۔ اگر عمل ہے تو سب کچھ ہے۔ دوستو، عمل نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو سورہ مائدہ آیت نمبر 68 میں لے کے جاؤں، دماغ حاضر رہیں دوست۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے تھوڑی ہے، ہم تو برگزیدہ ہیں یہودیوں کی طرح، ہم تو محبوب ہیں یہودیوں کی طرح، ہم تو محمد الرسول اللہ کا دامن پکڑے ہوئے ہیں جس طرح وہ موسیٰ کا دامن پکڑے ہوئے۔ یہی ہے نا ہمارے خیالات۔ سنیے، اور اس آیت کی روشنی میں ہر مسلمان مسلم امت جائزہ لے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 68 میں قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اے یہود و نصارہ، اے اہل کتاب، تم حقیقت پر نہیں ہو، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک تم توریت، انجیل اور قرآن کو اپنی زندگیوں کا حصہ نہ بناؤ۔ کس سے کہا اللہ نے؟ اہل کتاب سے۔ اب اگر مسلمانوں کی زندگیوں کا حصہ قرآن نہ ہو تو کیا وہ حقیقت پر ہے؟ کیا وہ بنیاد پر ہیں؟ تو اصل تعلق جو مسلمانوں کا ہونا چاہیے قرآن سے، وہ ہے عمل۔ یہی وہ بات ہے جو رسول اللہ نے سمیٹ کر ہم سے کہی تھی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ رب العالمین اس کتاب کی بدولت بہت ساری قوموں کو عروج دے گا، اور اسی کتاب کی وجہ سے رب العالمین بہت ساری قوموں کو رسوا کر دے گا۔ اب ہم اندازہ لگائیں بین الاقوامی دنیا میں مسلم دنیا کہاں کھڑی ہے، اندازہ لگا لیں۔ اور ایک وقت ایسا بھی تھا کچھ نہیں تھا ان کے پاس، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، پیوند زدہ کپڑے پہنتے تھے، سرکے سے روٹی کھاتے تھے خلیفہ، لیکن دنیا ان سے ڈری ہوئی تھی، خوفزدہ تھی۔ ان کا علم بھی اپنے آپ کو منوا رہا تھا، ان کی سیاست بھی اپنے آپ کو منوا رہی تھی۔ آج 58 اسلامی ریاستیں، دنیا کے بیشتر وسائل ہمارے پاس، اور 2.25 ارب مسلمان۔ موازنہ کر لیں، حدیث نے کیا کہا، قرآن نے کیا کہا۔ اور آخری بات دوست، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ ہر نبی کو معجزات دیے گئے، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، نوح کو، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ملا۔
آپ کے نبی محمد الرسول اللہ کو اگر کوئی معجزہ ملا وہ ہے قرآن. قرآن پڑھیں، اللہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ کا معجزہ قرآن ہے. بخاری میں اتریں، اللہ کے رسول خود کہتے ہیں بھئی موسیٰ کو فلاں معجزے دیے گئے، عیسیٰ کو فلاں معجزے دیے گئے، مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ ہے قرآن. اور ہم جانتے ہیں معجزہ تبدیلی لاتا ہے، یہ معجزاتی کتاب ہے. اللہ کی قسم اگر پڑھنے کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے، عمل کرنے کے لحاظ سے ہمارا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہو، ہماری زندگیوں میں بھی معجزاتی تبدیلی آ سکتی ہے، ہمارے گھروں میں بھی معجزاتی تبدیلی آ سکتی ہے، ہمارے سیاست کے ایوانوں میں، ہماری عدالتوں کے اندر، ہماری معیشت کے اندر، ہمارے سماج میں، ہماری معاشرت کے اندر عظیم انقلاب برپا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق دے. اور دوست اللہ سے وعدہ کر کے اٹھیں، اچھی نیت لے کر اٹھیں. انشاءاللہ گزرتے ہوئے رمضان میں بھی قرآن کے ساتھ عظیم تر تعلق رہے گا، اور رمضان گزرنے کے بعد بھی انشاءاللہ جس قدر ہمارے لیے ممکن ہوگا قرآن کے ساتھ تعلق رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.